رفع الیدین کرنا چاہیے نماز کے اندر کہ نہیں؟ مولانا نے کل بتایا تھا. ٹھیک ہے. میں رفع الیدین کے بارے میں کچھ پہلے سے نا ایک بات اس پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں تاکہ سارے میرے بہن بھائی سن لیں. یہ بہت اہم بات ہے، ہمیشہ یاد کر. آپ یہ سن لیں کہ میں کسی خاص مسلک کا وکیل نہیں. میرے نزدیک بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ چاروں ایک گلدستے کے چار پھول ہیں. سب کی خوشبو الگ الگ ہے. میں یہ سنی سنائی باتیں نہیں کرتا ہے، ان کا سب کچھ میں نے پڑھا، میرے پاس ڈھیروں ہے. اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ ان میں کافر نام کی کوئی بات نہیں ہے. یہ سب مسلم ہیں، اللہ کے رسول کے پروانے ہیں، دین کے دیوانے ہیں. سمجھنے میں کوئی غلط فہمی کسی کو اگر ہوگی کہ کوئی بات نہیں. جہاں تو اس کا علم تھا اس نے اپنا علم استعمال کیا، اللہ اس کی نیت کے مطابق. اس لیے ایک تو یہ جو نا کہ میں ان میں سے کسی کو برا کہوں، یہ توقع مجھ سے نہیں رکھنی چاہیے. یہ بالکل مسلم ہیں، ان کا احترام کرتا ہوں، ان کے علماء کا عزت سے نام لیتا ہوں. دوسری بات کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ وہی الہی نہیں ہے کہ مجھ پر کوئی معذلہ وہی آتی میرا کہنا جو حرف آخر ہے. میں بھی ایک انسان ہوں، جو میں نے پڑھا وہ میں پیش کرتا ہوں. غلط بھی ہو سکتا ہے، دوسرے لوگ اپنی رائے بھی رکھ سکتے ہیں، مگر اس پروگرام میں جدل اور مناظرہ نہیں ہونا چاہیے کہ بعض مذہبی لوگ جو ہے نا وہ بحث شروع کر دیتے ہیں جیسے وہ مدرسوں میں آتی ہے. اس بحث کے لیے دوسرا فورم ہے کہ میری مسجد میں آئیں، بیٹھیں گے، ان کی دلیلیں بھی سنیں گے، وہ میری سنیں. یہاں صرف پوچھا کریں نا جو میں نے کہہ دیا اس پر بات ختم. اس پر اگر آپ نے دلائل لینے ہیں، گفتگو کرنی ہے تو مسجد میں تشریف لے آئیں جمعرات کو یا جمعہ کے دن رمضان شریف کے بعد. انشاءاللہ بیٹھ کر میں اپنے بھائی کی سنوں گا، وہ میری سنے، ساری دلیلیں دیکھ لیں گے. یہاں جو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے نا جیسے کل ایک بھائی نے کیا، کچھ میں بھی جذباتی ہو گیا تو بات ہو جاتی ہے خراب. یہ لائیو پروگرام ہے، یہاں تو سارے میرے بھائی بہنیں سن رہے ہیں. یہ محبت کی باتیں ہیں. میں سمجھا دیتا ہوں کہ بھائی کچھ میرے بھائی یہ کہتے ہیں، میرے خیال میں یہ بات درست ہے. اس کے بعد جھگڑے شروع یہاں کر دیں تو پھر تو یہ عورتوں کی جیسی لڑائی شروع ہو جائے گی. اس سے پناہ مانگنی چاہیے. آپ سارے میرے بھائی ہیں، مسلم ہیں. میں ان میں سے کسی کی تکفیر جو ہے نا کافر کہنا اس کو کہتا ہوں، جو کہتے ہیں وہ آپ کافر ہو جاتے ہیں. ان کے بارے میں کوئی کلمہ ایسا نہیں کہنا چاہیے. مسئلہ آپ کر سکتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ درست نہیں. اب میرے بھائی نے پوچھا رفع الیدین کو، جو شخص ضد اور عداوت چھوڑ کر پڑھے گا نا اس کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے رفع الیدین ایک مرتبہ بھی کیا. رفع الیدین تو کرتے سوائے بازیہ کے، جو مسکت و مان کے نا وہ ایک بار بھی نہیں کرتے. وضو کر کے آئے، سیدھے کھڑے ہوئے، کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ اکبر. اب نماز ان کی بھی درست ہے. امام ابو حنیفہ، امام مالک سب کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ اٹھانے کی سنت ہی ہے نا. اگر اس نے نہیں کیا تو فرض چھوڑ دیا. اللہ اکبر کہنا فرض تھا. نماز وہ بھی ٹھیک پڑھ رہا ہے. مسکت و مان اب ان کے قبضہ میں، وہاں سلطان، قاضی، عالم سارے آبادی ہیں، ان کے پیچھے لوگ نمازیں پڑھتے. تو مسئلہ تو سنت کا یہ ایک بار بھی سنت ہے. اس سے زیادہ مرتبہ اگر کیا جائے، رکوع کو جاتے، رکوع سے اٹھتے 2 رکعتوں کے بعد، وہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، زیادہ ثابت ہے. اس کی بہت حدیثیں ہیں. جیسے مولانا نور شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 25 صحابہ سے مروی صحیح ہیں اور حسن ہیں. مقابلے میں نہ کرنے کی 1-2 روایتیں حضرت برا سے اور حضرت ابن مسعود سے. برا بن عازب کی روایت سے تو خود حنفی اور آپ ہی دستبردار ہو گئے کہ وہ پیش کرنے کے قابل نہیں. ابن مسعود رضی اللہ کی جو حسن ہے، صحیح نہیں بن سکی، گزارے کیا، وہ بھی دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں، اس لیے یہ بھی قابل اعتماد نہیں، مشکل سے گزارا ہوتا ہے. اور دوسری طرف جو شیعہ حضرات کرتے ہیں ہر اللہ اکبر کے ساتھ، وہ 10 صحابہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ایسا بھی کرتے تھے، اور حضرت انس بھی سجدے کو جاتے کرتے تھے اور بھی کرتے ہیں. یہ سارے طریقے ٹھیک. جو سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کرے گا اور میری طرح کرے گا کہ کسی نماز میں 1 بار کرے، کسی میں 3 بار کرے، کسی میں ہر بار کرے، اصل سنت کا پیرو تو وہ ہے. جو ایک پر جم جانا چاہتا بسم اللہ جم جائے، مگر یہ دلیری نہ کرے کہ بڑے بڑوں کی داڑھی پر ہاتھ ڈالے. بڑے بڑے صحابہ اور تابعین اور علماء امت کرتے بھی آ رہے ہیں، نہ کرتے بھی. وہ بعد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی قول فیصل ہے، جھگڑے جتنے جی چاہے کرے، آخر اس پر آنا پڑے گا. فارا مرہ تارا کو مرہ. کبھی حضور کرتے تھے، کبھی چھوڑ دیتے تھے. سنتے غیر مقدہ ول کلو سننا، یہ سب سنت ہی سنت ہے. یہ ہے بات بھائی انصاف کی. اب جھگڑا کرنا تو کرتے. نمازیں پڑھی اور مجھے کہتے ہیں میں رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں. تو دوسرے بندے جو پہلے انہیں کچھ نہیں کہتے تھے، کہنے لگ پڑے یار رفع الیدین تو بت لوگ رکھتے تھے پہلے بغلوں میں،
تب ہوتی تھی، اب تو منسوخ ہو چکی ہے. میں نے پوچھا جی یہ بت رکھتے تھے جب اٹھاتے تھے سجدے میں جانے وقت تو خود بخود بت گر جاتے ہیں، رفع دین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسرا بت کسی کے دوسرے کے پاؤں پہ لگتا تھا، چوٹ نہیں لگتی تھی، یہاں یہ گر کے ٹوٹ نہیں جاتا تھا، تو پھر سجدے سے اٹھتے پھر بت رکھتے تھے، پھر رفع دین کیا. مطلب یہ کیا کھیل ہے ان لوگوں کا؟ رفع دین کے حوالے سے ایک کہاوت بنائی ہوئی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے رفع دین کیا تھا یا اس کا حکم دیا تھا کہ لوگ اپنی بغلوں کے اندر بت رکھتے تھے تاکہ وہ بت رکھنے سے باز آ جائیں. تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جس لائق ہیں وہ سزا دے کہ اتنا بڑا جھوٹ بولا جس سے بڑا جھوٹ اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. اور یہ شرم بھی نہ کی کہ اگر رفع دین نسخہ ہے صرف بت گرانے کا. پہلے تو بے ایمان لوگ اگر ایسے تھے نعوذ باللہ، کہاں تھے مدینہ منافقین جو تھے وہ تو دوسروں سے زیادہ ظاہر میں مسلمان بن کے رہتے تھے کہ ہمارا پور نہ کھل جائے، وہ بت لے کر آ گئے ننگے ہو جائیں. کیسے جھوٹے ہیں یہ لوگ. اور پھر یہ نہیں سوچتے کہ اگر اسی لیے تھا تو پہلا رفع دین جب کرایا تو بت گر گیا. اللہ اللہ خیر سڑا، پھر رکوع میں جانے کے وقت انہوں نے پھر اٹھا لیے تھے، رہنے دیتے پہلے سے. اور اب بھی یہ پہلی مرتبہ سارے کرتے ہیں. پوچھے کہ یہ پہلی مرتبہ جو سارا بکرا بک گیا پوچھ رہتی ہے یہ کیوں رفع دین؟ اب آپ کی بغلوں میں بت ہے. اور ظالموں کو شرم کرو. اگر یہ اسی وجہ سے جس طرح باقی ختم ہو گئے آپ کے خیال میں، پہلا بھی چھوڑو. دنیا میں ایسی امت موجود ہے کہتے نہیں اس پر اجماع. اور کیا اجماع ہے؟ چلو مسکو زمان میں سارے قاضی اور سلطان اور علماء جو ہیں ایک مرتبہ بھی نہیں کرتے، وضو کر کے آتے سیدھے کھڑے ہوئے اللہ اکبر، کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. ان کے ساتھ شامل ہو جا بازیوں کے. اور کرنا ہے تو سارے کرو. ایک حرف نہیں دنیا میں کہ رفع دین آپ نے منسوخ کر دیا. بھائی یہ ترک بھی جو ہے نا کہ اگر کوئی چھوڑ دے نماز ہو جاتی، یہ بھی سوراخ میں سے ہاتھی گزارنے والی بات ہے. بہت مشکل ثبوت ہے اس کا. کوئی اس روایت کو صحیح کہتا زیادہ اس کو بھی غلط کہتے ہیں ابن مسعود کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے یہ گزارا کریں نہ کرنے والے کہ ان کے لیے تھوڑا بہت پاؤں رکھنے کا ہے ٹھکانا، الٹا حملہ کرتے ہیں ہماریہ پر، ٹکر لیتے ہیں. 22 صحابہ کرام سے صحیح حدیثیں آ رہی کہ رسول اللہ رفع دین کرتے تھے. صرف ایک روایت ربی کوئی کہتا حسن ہے کوئی کہتا ضعیف، اس کے سارے اتنی بڑی جنگ لڑ رہے ہیں. توبہ کرے، کرنا بہتر ہے، ثواب ہے، نیکی ہے. چلو کوئی چھوڑ رہا ہے تو سنت ہی ہے، فرض نہیں ہے اس لیے نماز ہو جاتی ہے. مگر یہ منسوخ والا کہنا جو بالکل یہ بتوں والی بات آپ کی بات دے. میں نے جیسے کہا کہ پہلی مرتبہ اٹھائے تھے گر گئے، اور اب مجھے بت لا کر دے دو بڑے سے بڑا، میں اٹھایا جاؤں گا 100 مرتبہ، اگر گر گیا تو دکھانا. یہ میں اٹھا رہا ہوں کتاب گرتی ہے، بغلیں یوں کرنی کیا بےہودہ بات کرتے ہیں. اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ رکوع میں جانا تھا سجدے میں، حضور صبر کر لیتے، خود ہی بغلیں کھل جاتی ہیں گر جاتے. اس حرکت کا کیا فائدہ؟ بے شرم اور بے حیا، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب عظیم دے. اتنا بڑا جھوٹ سنتے رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں بولتے ہیں. جو رفع دین کرتا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں ولی اللہ کے گناہ کرنے والے سے مجھے زیادہ پیارا ہے. لأنہ حدیث رفع اکثر واسبت، کیونکہ رفع دین کی حدیثیں گنتی میں بھی زیادہ ہیں اور طاقت میں بھی کمی ہے. صحیح حدیثیں صرف جو نہیں کرتا چلو ہم فرض واجب نہیں سمجھے گنجائش ہے. یہ ظلم نہ کرے کوئی کہ منسوخ ہے. یہ بڑے بڑے دیوبندی عالم مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ سب دعائی دے گا کہ توبہ توبہ، ایک حرف ہی نہیں ہے منسوخ ہونا. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے تھے کہ جو قرآن پاک ہمیں پڑھاتے ہیں تفسیر کے ساتھ، انہوں نے اس سے سورہ منافقون اس سے ثابت کیا تھا کہ یہ بھی پہلے ہوتا تھا، اس لیے روک دیا. ہمارے ادارے میں ان کو لے آئیں، ہمیں فون کروا دیں تو بات پوچھ لیں. سورہ منافقون میں سے جو کچھ ہے ان سے کہنا پڑھیں، جیسے آج میں رفع دین کا مسئلہ وہاں تو کوئی ذکر ہی. مولانا صاحب پھر بڑا کیا کرتے ہیں، پھر ضد بڑی ہو جاتی ہے، نبی کا فرمان پیچھے چلا جاتا ہے. توبہ توبہ. لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ مان جاتے ہیں، دل قبول کرتے ہیں. ہم نے کر کے دکھایا نا کہ بغل میں رکھو یہ چیز، سجدے میں رکوع میں جاؤ گے تو خود بخود گر جانی ہے. خود ہی گر جانی. ایک دم اسٹرانگ گیا، اس کے ذہن میں لگتا ہے پہلی دفعہ یہ بات ہے. پھر آپ نے زیادہ قیمتی بات کہی تھی کہ جب رکوع یا سجدے میں جائے گا تو جو بغل میں ہے وہ گر جائے گا، رفع دین سے نہیں گرے گا. نہیں رفع دین سے نہیں، معلومات کرتے ہمارے بغل میں لے لوں گا کرتا جاؤں. صاحب ایک اور سوال آ گیا ذہن میں، سوال کی انفارمیشن لینی ہے آپ سے مولانا شاہ ولی اللہ کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. یہ غیر مکلف تھے، یہ تو سب کو پتا ہے، پر یہ دیوبند علماء کا نام بڑا اچھی طرح یوز کرتے ہیں، اپنے مسجدوں میں عقیدہ لکھا رکھے، لڑی ملاتے ہیں، شاہ ولی اللہ کو بیچ میں لے کے آتے ہیں. تو یہ ان کے کیسے مطلب غیر مکلف؟ نہیں بھائی میرے بھائی، شاہ ولی اللہ عملاً تو حنفی تھے،
کرتے تو وہی تھے جو حنفی کرتے ہیں کہ رفع دین نہیں کرتے تھے، سب کچھ انہیں کی طرح کرتے تھے. حالات ہی ایسے تھے. ان کے پوتے نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شمٹے کیا عمل، ورنہ شاہ ولی اللہ اور ان کے بیٹے نہیں کرتے تھے. فتنے کا اندیشہ تھا، سارا شہر خلاف تھا، رفع دین کون کرنے دیتا تھا. شاہ اسماعیل نے بھی شروع کیا، بڑی قیامت برپا ہوئی، ان کو تنویر العنان لکھنی پڑی. تو شاہ صاحب بظاہر حنفی تھے، مگر چونکہ عالم آدمی تھے، مجتہد تھے. مولانا عبداللہ لکھنوی بھی ایسے تھے، کتابوں میں مسئلے صاف کرتے گئے کہ یہ مسئلہ حنفیوں کا کمزور ہے، حدیث یہ بتاتی. کتابیں ان کی بہت اعلیٰ غیر مقلدین والی ہیں، مگر عمل نہیں کر سکے. عمل تو یہ حال ہے کہ انہی کے زمانہ میں مولانا محمد فاخر الہ آبادی وہ دہلی آئے، وہ علانیہ رفع دین کرتے تھے. اب انہوں نے رفع دین کیا تو جو مفتی تھے انہوں نے پکڑ لیا، مارنے لگے اس کو. شاہ ولی اللہ اس وقت مسجد میں نہیں تھے. انہوں نے کہا یار اپنے عالم کسی کو بلاؤ. شاہ صاحب کو بلایا گیا. جب شاہ صاحب نے بات سنی تو لوگوں کو سمجھایا کہ نہیں، انہوں نے جو کوئی کیا ٹھیک ہے، سنت کے مطابق ہے، بہت اعلیٰ. تو لوگ شاہ صاحب کا احترام کرتے تھے، مان گئے. تو بعد میں مولانا فاخر نے علیحدگی میں پوچھا کہ شاہ صاحب آپ نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا میں کرتا ہوتا تو آپ کس کو، آج آپ کو کون بچاتا ہے. اس لیے حالات کی مجبوریاں ہوتی ہیں میرے بھائی. مسئلے سارے شاہ صاحب کو پتا تھا، کر نہیں سکے، بظاہر حنفی بنے رہے. اس لیے دیوبندی بھی سچے ہیں کہ وہ بظاہر تو حنفی تھے، اندر سے غیر مقلدی تھے. سب کتابیں حجت البالغہ مصفہ مصفہ بھر دی انہوں نے. بہت شکریہ بھائی آپ کے، بہت مہربانی. اللہ رحم فرمائے. رفع دین کرنا ٹھیک ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ رفع دین جو ہے اس کے سنت ہونے میں کوئی شک نہیں. جو نہیں کرتے وہ بھی نہیں کہتے یہ کہ یہ ختم ہو گیا، یہ بند ہے. ضدی اور شرارتی لوگوں کا تو کوئی علاج نہیں، وہ ہر گروہ میں موجود ہیں. سب لوگ مانتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے رفع دین کیا اور یہ آخر عمر تک کیا. مگر کچھ لوگ بزید ہیں کہ آپ نے کبھی کسی نماز میں چھوڑا نہیں. میں سمجھتا وہ بھی تشدد کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں. بڑے بڑے نیک اہل حدیث علماء نے یہ بات مانی ہے کہ وہ روایت بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے کبھی چھوڑا بھی ہے. اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ ان سنتوں میں سے ہے جو فعلہ مرۃ و ترک مرۃ. حضور کبھی کر لیتے تھے، کبھی چھوڑ دیتے. والکل سنت، اور یہ سب سنت ہے، دونوں طریقے ٹھیک ہے. کبھی کسی نماز میں کر لے، کبھی چھوڑ لے. وہ کہتے ہیں چھوڑا ہی نہیں، اس لیے جو نہیں کرتا اس کی نماز نہیں. یہ کہتے ہیں پہلے ہوتا تھا بند ہو گیا، بالکل جھوٹ بولتے ہیں. سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کبھی نہیں کہا کہ یہ منسوخ ہو گیا. یہ بعض والوں نے بات بنا لی. وہ مانتے تھے کہ بھائی سنت ہے، مگر اگر چھوڑ بھی لے تو نماز جائز ہے، اس لیے چھوڑ لے کوئی، ہم نہیں کہتے اس کی نماز نہیں. مگر زیادہ ثبوت جو ہے نا میرے 22 حدیثیں ہیں جو مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ نے خود مانا ہے کہ 22 صحابہ سے ہے کہ حضور کرتے. ایک حسن روایت صحیح سے کم ہے، حضرت ابن مسعود کی ہے کہ آپ نے چھوڑا بھی ہے. اس لیے سوئی کے ناکے جتنی گنجائش ہے اگر کوئی چھوڑتا ہے. کجا ہمالیہ سے ٹکر لیتے ہیں کہ کرنا نہیں چاہیے، کرنے کا تو ثبوت بہت زیادہ، سب بہت صحابہ سے. اس لیے جو کرتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو نماز اس کی بھی بالکل درست ہے، منسوخ نہیں ہوا. کبھی نہیں آپ نے اس کو حکم دیا کہ آپ بند کر دو. جھوٹ بولتے ہیں. خواہ مخواہ وہ روایت غیر متعلقہ جو ہے نا کہ گھوڑوں کی دموں کا اس کے ساتھ جوڑ ملاتے ہیں، وہ یہ رفع دین نہیں ہے. سن رہے ہیں مولانا؟ پوچھ لیں آپ. یہ کتاب ایک ساتھی نے مینوں دتی ہے، انہوں نے لکھا جی کہ یہ جڑا رفع دین دا مسئلہ نا جی الگ بڑی واضح حدیث آندی ہے کہ یہ اللہ دے نبی نے منع کیتا. مثلا لکھا کہ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نماز پڑھنے کی حالت میں تشریف لائے، ہم رفع دین کر رہے تھے تو بڑی ناراضگی سے فرمایا کہ تم کو نماز میں شریر گھوڑوں کی دم کی طرح رفع دین کرتے کیوں دیکھتا ہوں، نماز میں ساکن اور مطمئن رہو. تو یہ حدیث کے نیچے جو عربی میں لکھی ہوئی نا اس کے نیچے لکھا ہے کہ یہ صحیح مسلم سے لیا، ابو داؤد سے، نسائی سے، طحاوہ ہے، مسند احمد ہے. مسند احمد طحاوی صاحب ٹھیک ہے، حدیث ہمیں یاد ہے، کوئی بھولی ہوئی نہیں. مگر یہ لوگ ظلم کرتے ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں، اور ان کے اپنے علماء بھی انہیں روکتے رہتے ہیں کہ اللہ کا خوف کرو. یہ رفع دین جو ہے نا چل رہا امت میں، اس کے بارے میں یہ حدیث نہیں، تم کیوں ظلم کرتے ہو. اس دور میں بہت بڑے حنفی عالم ہیں دیوبندی حضرات میں سے، وہ جسٹس بھی رہے ہیں، جسٹس تقی عثمانی. انہوں نے آپ اپنے جو عمالی ترمذی کی شرح نوٹ کروائی، اس میں خود کہا کہ حیا کرو، اللہ سے ڈر جاؤ. یہ سنت جو رفع دین ہے امام کر رہے ہیں شافعی یا احمد اور سارے اہل حدیث، کس نے اس کو کہا کہ یہ گھوڑوں کی دمیں اور یہ جھوٹ بولتے ہیں. اسی طرح یہ مدرسہ جامعہ اشرفیہ لاہور،
اس کے شیخ تھے مولانا محمد عزیز کاملی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مشکات کی شرح تاریخ کسبی، اس میں بھی لکھتے ہیں کہ جس میں رائی برابر ایمان ہوگا وہ اس بحث میں اس کو نہیں پیش کرے گا۔ حضور اپنی سنت کو میرے بھائی گھوڑوں کی دم میں کہہ سکتے تھے، اگر روکنا بھی ہوتا تو کہتے میں نے بھائی بتایا تھا اب اس کو چھوڑ دو، اچھا انداز تھا۔ کتنی چیزیں ایسی آپ نے کہا تھا قبریں نہ دیکھا کرو، بعد میں کہا میں نے منع کیا تھا اجازت دیتا۔ قربانی کے بارے میں کہا تھا 3 دن کے سے زیادہ گوشت نہ کو، پھر کہا میں اب اجازت دیتا۔ رفع دین روکنا ہوتا چلا تو حضور کے کہنے سے تھا نا، یہ سارے مانتے ہیں۔ تو آپ کہتے میں نے سکھایا تھا اب چھوڑ دو۔ جب آپ نے کہا گھوڑوں کی طرح دمے کیوں لاتے، وہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ یہ گھوڑوں کی طرح دمے لانا تو آپ نے سکھایا، اگر یہ گھوڑوں کی دمے تو آپ نے ہی تو بتایا تھا۔ بہت بےہودگی کرتے ہیں کہ غیر متعلقہ روایت کو اس بحث میں لاتے ہیں، اور اتنا بھی شرم اور حیا ان میں نہیں کہ جانتے ہیں کہ امت کے بہت امام اور صحابہ کرتے رہے، کچھ نہیں بھی کرتے رہے۔ یہ تو کسی نے نہیں کہا۔ مولانا روشہ کہتے ہیں یہ بے حیا جو کہتے ہیں منسوخ ہو گیا، ان کے پاس ایک حرف بھی نہیں ہے۔ ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ اگر چھوڑ بھی دے تو نماز ہو جاتی، منسوخ ہونے کا کہاں ذکر ہے کہ آپ نے بند کر دیا۔ اور یہی مولانا عبدالعزیز لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ المسجد میں لکھا کہ جنہوں نے ہم میں سے یہ شرارت کی ہے نا عینی وغیرہ نے کہ یہ منسوخ جھوٹے، ایک حرف بھی حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں۔ یہی معرف و سنن میں اس دور میں مولانا یوسف بنداری صاحب نے لکھا بھئی آپ صرف سوئی کے ناکے برابر، وہ بھی میں کہتا ہوں کہ اب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح اگر نہ کریں تو گنجائش، ورنہ بہت علماء تو کہتے ہیں کہ وہ روایت بھی صحیح نہیں، آپ نے چھوڑا ہی نہیں کبھی۔ سوئی کے ناکے کے برابر گنجائش ہے نہ کرنے کی، آپ الٹا حملہ کرتے ہیں۔ 22 صحابہ کرام سے حدیثیں ہیں، بعد میں بھی ابن عمر کسی کو دیکھتے کہ نہیں کر رہا، کنکریاں اٹھا کر اس کو مارتے، غضب کر رہے ہیں کہ اس کو گھوڑوں کی دمیں کہہ رہے ہیں۔ باقی یہ رفع دین کیا تھا اس کے بارے میں علماء نے لکھا بہت، مگر میں 2 باتیں کہہ دیتا ہوں جو اہل حدیث حضرات بھی نہیں بیان کرتے، حالانکہ کرنی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ رفع دین تھا جو لوگ اتحیات کے خاتمہ پر کرتے، جب وہ کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ساتھ ہی دائیں طرف ہاتھ اٹھا کر بھی اشارہ کرتے، جیسے دور سے سلام کرتے ہیں لوگ کرتے، بائیں طرف کا ادھر بھی۔ یہ صحیح مسلم میں ساتھ ہی ہے، یہی جابر بن سمرہ آپ نے فرمایا اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیوں اس طرح کرتے ہو، ہاتھ رانوں پر رہنے دو، صرف منہ سے سلام کرو۔ ایک تو یہ غلط رفع دین تھا جو لوگوں نے آپ ہی نکالا تھا، حضور نے نکالا۔ اور دوسرا جو ہے وہ مصنف عبدالرزاق میں ملے گا، جو نماز میں آپ نے دیکھا کہ آپ نکلے دیکھا، وہ کیا تھا، نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے تھے، آسمان کی میں دے دوں گا حدیثیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا کس نے کہا، نماز میں سکون سے کھڑے کو درمیان میں ہاتھ لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، وہ بھی انہوں نے اپنی مرضی سے شروع کر لیا تھا کہ دعا کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا لے، حضور نے نہیں سکھایا۔ یہ 2 چیزیں تھیں، سلام کے وقت اور نماز میں اپنی خوشی سے ہی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، ان دونوں کو کہا میں فوٹو اسٹیٹ کرا دوں۔ یہ جو سنت رفع دین ہے رکوع کے وقت، یہ اس کا مطلب یہ صحیح نہیں ہے نا، یہ بات غلط ہے، یہ سنت ہے، اس کو نہ غلط کہیں۔ یہ تو اکثریت ائمہ کی ہے، اولیاء کی، خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیہ میں لکھتے ہیں کہ سنت ہے، کیا کر رہے ہیں نا اولیاء کو مانتے ہیں نا ائمہ کو ظلم کر۔ جی چلیے بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے۔ تو مولانا صاحب میں نے بھی ان سے بات کی تھی، یہ حدیث صحیح ہے تو ماننے میں تو نہیں آتا، اگر یہ صحیح ہے تو جو بخاری شریف کی اتنی حدیثیں آتے ہیں رفع جانے کو وہ کس کھاتے میں پڑیں گے؟ اور صاحب سے صاف بات یہ بھائی کہ آپ اپنی سنت کو اگر روکنا بھی چاہتے تو کیا دیتے بس آج کے بعد نہ کرو، یہ کہنا کہ گھوڑوں کی طرح دمیں ہلاتے، یہ تو پتا چلا کوئی اور ہی فضول حرکت تھی جو لوگوں نے اپنے طور سے شروع کی تھی، آپ نے ایسا کہا، ورنہ آپ کی سنت جو تھی اس کو آپ گھوڑوں کی دمہ ہلانا سے نہیں کہہ سکتے۔ یہ انداز ہی بتاتا ہے کہ وہ یہ نہیں تھا رفع دین جو سنت سے ثابت۔ بہت شکریہ۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، بھائیو اہل سنت کہلوانے والے تمام گروہ، چاہے وہ مالکی ہوں، چاہے حنبلی ہوں، چاہے شافعی ہوں، چاہے سلفی ہوں، اہل حدیث ہوں، سوائے احناف کے، اور اہل تشیع کے بھی تمام گروہ اس بات پر متفق ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 مواقع پر رفع الیدین فرمایا کرتے تھے، یہاں تک تو اتفاق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے۔ نمبر 1 نماز شروع کرتے وقت، نمبر 2 رکوع میں جاتے وقت، نمبر 3 رکوع سے اٹھنے کے بعد، اور نمبر 4 2 رکعتوں سے اٹھنے کے بعد، یعنی آڈ رکعتس جو ہیں جو تاک رکعتیں ہیں وہ رفع الیدین سے شروع ہوگی، پہلی اور تیسری۔
تو ان 4 رفع الیدین پر اہل سنت کے تمام گروہ اور اہل تشیع متفق ہیں سوائے اہل کوفہ کے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو دنیا کی تمام احادیث کی کتابوں میں پہلی حدیث نماز کے چیپٹر میں لائی جاتی ہے، اور عام آدمی سے نہیں، دوسرے خلیفہ راشد سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ ہیں اس کے راوی. صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامعہ ترمذی میں بھی، سنن ابی داؤد میں بھی، سنن نسائی میں بھی، سنن ابن ماجہ میں بھی، الموطا امام مالک میں بھی، مسند امام احمد میں بھی، سنن دارمی میں، دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں نماز کا چیپٹر کھولیں پہلی حدیث آپ کو یہی ملے گی. حدیث کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز شروع فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اور رفع الیدین، یہ ہاتھ اٹھانے کو رفع الیدین کہا جاتا ہے. اس کی ڈیفینیشن، رفع کہتے ہیں بلند کرنے کو، یدین دونوں ہاتھوں کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ اکبر کہتے. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے کا ارادہ فرماتے پھر رفع الیدین کرتے کندھوں تک، اور اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتے، اور جب رکوع سے اٹھتے تو پھر رفع الیدین کرتے، یعنی دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کہتے. البتہ سجدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل نہیں کرتے تھے. یہ ہے حدیث. اچھا، اور اس میں شروع سے کلیئر کر دوں یہ بات، میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات بتائی تھی کہ یہ بعض احادیث میں آیا کندھوں تک، بعض احادیث میں آیا کانوں تک، تو بیسیکلی یہ ایک ہی چیز ہے. اگر ہم اس کونی کو پیوٹ مانتے ہوئے اس کو نارمل انداز میں یوں اٹھائیں تو ہمارے جو انگلیاں ہیں وہ خود بخود کانوں کی سیدھ میں اور ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں آ جاتی ہیں. لہذا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں دیکھی انہوں نے کہا کہ کندھوں تک اٹھاتے تھے، اور جنہوں نے کان دیکھے ان کی سیدھ میں انگلیوں کو تو کہا کانوں تک. یہ کوئی دو الگ طریقے نہیں ہیں. اچھا، یہ حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے عبداللہ بن عمر سے، تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہی حدیث سیدنا مالک ابن حویرث سے بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غزوہ تبوک کے موقع پر 9 ہجری میں مسلمان ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے جسٹ 1.5 سال پہلے انہوں نے بھی یہی حدیث روایت کی ہے جو بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. اور مسلم میں الفاظ ہیں کہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، باقی الفاظ وہی ہیں. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک اور صحابی جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور اسپیشلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ دیکھنے کے لیے آئے، سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، یہی الفاظ ہیں، اور اس میں ہے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے نماز کے شروع میں، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. اور ابو داؤد اور نسائی کے اندر آگے ڈیٹیل چلتی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں سال کے بعد تقریباً واپس آیا دوبارہ اگلے موسم میں، سردیوں میں، تو میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان چادروں کے اندر سے بھی رفع الیدین کر رہے تھے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ 9 ہجری میں بندہ مسلمان ہوا، 10 ہجری میں آیا، اور 11 ہجری کے دوسرے یا تیسرے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. یعنی بالکل آخر کا زمانے میں جو لوگ حدیثیں روایت کر رہے ہیں یہ وہ صحابہ ہیں، اور بخاری اور مسلم میں یہ نہیں ہے کہ ڈھونڈنی پڑیں گی. اور الحمدللہ بخاری اور مسلم کا ترجمہ تمام اہل سنت کہلوانے والے گروہ کر چکے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں یا سلفی یعنی اہل حدیث ہوں. ان میں تو آ گیا پہلے 3 رفع الیدین کا ذکر، اور چوتھا رفع الیدین جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ صحیح بخاری میں 739 نمبر حدیث ہے، اور جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. مولا کا مطلب دلی محبوب. اور ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھتے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین فرمایا کرتے تھے دونوں ہاتھوں کے ذریعے. تو یہ تو ہو گئے 4 رفع الیدین.